بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب یا سقوط ڈھاکہ کے اسباب۔ مشرقی پاکستان جو پاکستان کا ایک حصہ تھا، گرچہ عملی طور پر 1971 میں ہم سے الگ ہوا، لیکن اس کی علیحدگی کے عوامل بہت عرصے سے پرورش پا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ اسباب جو بیسک کازز شمار ہوتے ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جغرافیائی اور ثقافتی بعد تھا دونوں حصوں میں، یعنی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان تقریباً 1000 میل یا 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور درمیان میں دشمن ملک بھارت حائل تھا۔ اس کے علاوہ دونوں حصوں کی ثقافت ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی۔ مشرقی پاکستان کے عوام غریب، لباس اور خوراک کے اعتبار سے مغربی پاکستان کے لوگوں سے مختلف تھے، اور چونکہ زمینی رابطہ نہیں تھا دونوں حصوں کا، اس لیے عوام کا بھی آپس میں رابطہ موجود نہیں تھا۔ مغربی پاکستان کے عوام میں ایک طرح سے احساس برتری یا سپیریورٹی کمپلیکس بھی پایا جاتا تھا، اور وہ مشرق کے عوام کا، ان کے طرز رہائش کا، بدوباش کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس جغرافیائی دوری اور ثقافتی اختلاف کو دور کرنے کے لیے ملک کا جو ایک اساسی اور بیسک نظریہ تھا اسلام، اس کو مضبوط تر کرنے کی ضرورت تھی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ پھر بیوروکریسی کے خلاف رد عمل۔ پاکستان بننے کے ساتھ ہی پاکستان میں اعلیٰ سرکاری ملازمین کو غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل ہو گیا تھا۔ انگریزی دور اقتدار میں بیوروکریسی کی اہمیت یہ تھی کہ وہ انگریز حکمران کی مرضی کو ہر جائز اور ناجائز طریقے سے پورا کرتی تھی۔ بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد یہ بیوروکریسی خود حکمران ہو گئی۔ قائد کی وہ نصیحت کے جو عوام کا خادم بننے کے حوالے سے تھی، وہ پس پشت ڈال دی گئی۔ بہت سارے اعلیٰ سرکاری ملازم حکومت میں اتنے اہم مناصب پر فائز ہو گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آقا سمجھنا شروع کر دیا، اور ان کا کردار مجموعی طور پر انگریز حکمران سے بھی، اس دور سے بھی بدتر ثابت ہوا۔ اس سلسلے میں جو سب سے بڑی مثال وہ ملک غلام محمد اور سکندر مرزا کی ہے، جنہوں نے نہ کبھی انتخاب لڑا اور اس کے باوجود سپریم عہدوں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے 1935 کے ایکٹ میں گورنر جنرل کو جو اختیارات دیے گئے تھے اس کا جس طرح سے استعمال کیا، اس طرح شاید اگر کوئی انگریز گورنر جنرل ہوتا وہ بھی نہ کرتا۔ اسی طرح سے بدقسمتی سے CSP کلاس میں پنجاب کی اکثریت تھی، اور مشرقی پاکستان سے متعلق بنگالی شروع میں تو نہ ہونے کے برابر تھے، بعد میں کم تعداد تھی ان کی، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو یہ پروپیگنڈا اپیل کر گیا کہ مغربی پاکستان یا پنجاب والے، انہوں نے مشرق کے حصے کو کالونی بنا رکھا ہے اور حکومت کر رہے ہیں۔ بیوروکریٹس کے خلاف رد عمل مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر مشرقی پاکستان میں بنگالی ہندو ڈومیننٹ تھا، وہ معیشت پر چھایا ہوا تھا، اعلیٰ سرکاری ملازمتوں پر بھی اس کا قبضہ تھا۔ قانون دان اور مفکر بھی اسی طبقہ سے متعلق تھے، جن کا تعلق انڈین نیشنل کانگریس سے رہا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پاکستان نیشنل کانگریس بنا لی تھی، لیکن دستور ساز اسمبلی میں ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ اس حقیقت کا آئینہ دار تھا کہ انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ اب بھی بھارتی قیادت کے ہی اشاروں پر چلتے ہیں۔ آبادی
دوسری جانب جو مسلم لیگی قیادت تھی وہ نااہل ثابت ہوئی۔ عوام کے مسائل سے یہ لوگ آگاہ نہیں تھے اور پاکستان تحریک قائدین کی حیثیت سے اپنا یہ حق سمجھتے تھے کہ وہ عوام پر حکومت کرے۔ مشرقی حصہ کے حساس لوگوں پر مسلم لیگی قیادت کی بے حسی نے بڑے برے اثرات چھوڑے۔ مشرقی بنگال پھر ہمیشہ سے پسماندہ تھا معاشی طور پر۔ تقسیم ہند سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ ان کی پسماندگی کا سبب مغرب بنگال کا ہندو صنعت کار اور ہندو ذمہ دار ہے جو مشرقی بنگال کے وسائل سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن تقسیم کے بعد یہ امکان تھا کہ مسلمان اپنے وسائل خود استعمال کر سکیں گے۔ بدقسمتی سے مشرقی بنگال کے درمیان جو سرحدات کو سیل نہ کیا جا سکا اور بنگالی جو ہندو تھا اس کے لیے بیک وقت دونوں صوبوں کا شہری رہنا ممکن رہا اور وہ دونوں حصوں میں آ جا سکتے تھے۔ وسیع پیمانے پر سمگلنگ کی وجہ سے مشرقی پاکستان کی معیشت کی تعمیر نو بہت مشکل ہو گئی۔ ان سمگلرز کو سیاسی اثر و رسوخ بھی حاصل تھا، اس وجہ سے حکومت ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہ کر سکی۔ عوامی لیگ نے ہمیشہ سمگلنگ آرڈیننس منسوخ کرنے پر زور دیا۔ 58 تک دونوں صوبوں کے عام معاشی معیار اور فی کس آمدنی میں جو فرق تھا اسے کم کرنے کے لیے کوئی معقول کوشش نہ کی گئی۔ ایوب خان نے اس کے لیے شعوری کوششیں کیں لیکن کثیر آبادی کی وجہ سے یہ صوبہ محض اپنے مخصوص جغرافی حالات کی وجہ سے اتنی جلدی صنعت کاری کے اثرات سمیٹنے سے قاصر رہا۔ پوری کوششوں کے باوجود بھی پاکستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ رہا۔ مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہوا جس کو خود غرض عناصر نے ہوا دی۔ پھر بنگال میں اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ تر اساتذہ جو تھے وہ ہندو تھے جو نئی نسلوں کو نظریہ پاکستان کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے تھے اور ان بچوں میں بنگالی قومیت کا جذبہ پیدا کر رہے تھے اور پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کی راہ پر یہ لوگ ان کو ڈال رہے تھے طالب علموں کو۔ پھر سہروردی، بھاشانی اور فضل حق کی سیاست بھی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ 1954 میں مسلم لیگی قیادت انتخاب ہار گئی۔ متحدہ محاذ جو فضل صاحب کی پارٹی تھی نے ایک دوسرے سے اقتدار چھیننے کے لیے ہندو ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کی تگ و دو شروع کر دی۔ اس کوشش میں انہوں نے ملکی سیاست کے بارے میں وہی نقطہ نظر اختیار کیا جو ہندو ارکان چاہتے تھے۔ دونوں گروپ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر علیحدگی پسندی کی بولی بولنے لگے اور اس پرفتن سیاست سے بھاشانی گروپ ابھرا جو علیحدگی کے مقصد میں باقی سب سے زیادہ مخلص تھا۔ اس طرح کرسی کے حصول کے لیے سیاست دانوں نے اسی کرسی کے پائے توڑنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ پھر جب شروع میں ہم پڑھتے تھے کانسٹیٹیوشن کے بننے میں کیوں تاخیر ہوئی، اس میں ایک سبب پڑھتے تھے زبان کا مسئلہ بنگالی زبان کے حوالے سے، اور قائد اعظم نے بنگال کا دورہ کر کے اس حوالے سے صورتحال کو کچھ کنٹرول بھی کیا تھا۔ لیکن بعد میں یہ مسئلہ کئی سال تک لٹکا رہا اور بالآخر مرکزی سیاست دانوں نے 100 جوتے بھی کھائے 100 پیاز بھی۔ اس کے مصداق بنگالی کو دوسری قومی زبان کے طور پر مان لیا۔ لیکن یہ جو بنگلہ کے حق میں جو تحریک تھی، اس کے نتیجے کے طور پر اس حصے میں نفرت کے بیج بھی بو دیے گئے۔ پھر صوبائی تعصبات اور دستور سازی کے حوالے سے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد چاہیے یہ تھا کہ 1-2 سال کے اندر ملک کا دستور تیار ہو جاتا تاکہ ملکی اتحاد کو فروغ دیا جا سکتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پیچھے جو ہم نے پڑھا، پاکستان کو اپنا پہلا آئین 56 میں ملا اور پھر اس کے لیے بھی خاصے مشکلات اور مسائل اور ہرڈلز کو عبور کرنا پڑا۔ پہلے تو یہی
دونوں صوبوں کے درمیان نمائندگی کا پارلیمنٹ میں کیا تناسب ہوگا، اس مسئلے نے بھی دونوں حصوں میں خاصی دوری پیدا کر دی۔ آمریت کے 10 سال جو ایوب خان کے تھے، بظاہر تو یہ مستحکم حکومت رہی، لیکن حقیقت میں اس نے اس سیفٹی والو کو بند کر دیا جس سے مشرقی پاکستان میں پکنے والا جو لاوا تھا اس کی سٹیم باہر نہ نکل سکی۔ سیاستدان عام طور پر صورتحال کو سنبھالتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ ایسے جو محروم طبقات ہیں ان پر پابندیاں غیر ضروری طور پر نہ لگائی جائیں۔ مستقل طور پر جو ملک میں ہنگامی حالت تھی اس نے نوکر شاہی کو تحفظ دیے رکھا اور ان لوگوں نے دبا کر رکھنے کی وہ پالیسی اختیار کی جس کے خلاف رد عمل پیدا ہوا۔ اس طرح گٹر پالیٹکس نے جنم لیا، یعنی جیسے ہی گٹر کا ڈھکنا اٹھا بدبو فضا میں پھیل گئی اور پورا ماحول آلودہ ہو گیا۔ مجیب الرحمن کے 6 نکات بھی ایک وجہ بنے علیحدگی کی۔ ایوبی دور میں مشرقی پاکستان میں جس سیاستدان نے سب سے زیادہ اہمیت حاصل کی وہ شیخ مجیب تھا۔ اس نے اپنے مشہور 6 نکات کو مشرقی پاکستان کے تمام مسائل کا حل قرار دیا۔ ان نکات کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ صوبوں کو الگ ریاستیں بنا دیا جائے اور ایک کمزور سی کنفیڈریشن قائم کر دی جائے۔ اس منصوبے پر صوبائی خود مختاری کا لبادہ اڑا دیا گیا۔ معاشی بدحالی سے پسے ہوئے عوام کو یہ یقین دلایا گیا کہ جب تک مغربی حصے کی معاشی غلامی ختم نہیں ہوتی آپ لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے۔ بھارت نے بھی مسلسل مداخلت جاری رکھی مشرقی پاکستان میں۔ وہ کئی سالوں سے اس منصوبے پر کام کر رہا تھا، اس لیے پاکستان اسے دونوں طرف سے گھیرے ہوئے تھا اور سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود جو ہماری عظیم قومی روایات تھیں اس کے توسیع پسندانہ منصوبوں کے راستے میں حائل تھیں۔ پاکستان بھارت کو جنوب مشرقی ایشیا کی عظیم طاقت ماننے کو بھی نہیں تیار تھا اور کشمیر کا مسئلہ ختم کرنے کے لیے بھارتی قیادت کے نزدیک پاکستان کو مناسب سائز پر تراشنا بھی ضروری تھا۔ لہٰذا بھارت کا ہائی کمشنر جو ڈھاکہ میں مقیم تھا ہندو آبادی کے ذریعے پاکستان کی سیاست پر مستقل طور پر اثر انداز ہوتا رہا۔ پاکستان نیشنل کانگریس کے ارکان جو اسمبلی کے رکن تھے ان کے اجلاس بھارتی ہائی کمیشن میں منعقد ہوتے تھے۔ ہندو نواز سیاستدانوں سے رابطہ رکھا جاتا۔ اگرتلہ سازش اسی حقیقت کی ترجمان ہے۔ مکتی باہنی کے روپ میں بھارتی مداخلت اس کا نقطۂ کمال تھا۔ پھر 1970 میں جو یحییٰ خان نے الیکشن کروائے اس میں کسی بھی ایک پارٹی نے جو قومی سطح کی ہو اکثریت حاصل نہیں کی۔ اس میں علاقائی جماعتوں نے کامیابی حاصل کی۔ آپ ادھر چارٹ پہ دیکھ سکتے ہو کہ کیا پارٹی پوزیشن تھی ان کی سیٹس کی۔ ان انتخابات نے جو اگرچہ 1970 کے انتخابات کہا جاتا ہے کہ بڑے شفاف تھے، بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوئے، لیکن ان انتخابات نے ملک میں مزید انتشار پیدا کر دیا۔ مختلف جماعتیں ایک دوسرے سے رسہ کش ہو گئیں اقتدار کے حوالے سے۔ پھر بھٹو اور مجیب کے درمیان اختلافات بھی ہوئے۔ جو صدارتی محل تھا وہ ان دونوں کی سازشوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ بجائے اس کے کہ نئی قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے اقتدار اکثریتی پارٹی کے لیڈر یعنی شیخ مجیب کو منتقل کیا جاتا، بھٹو نے دوسری اکثریتی جماعت کا تصور پیش کر کے اقتدار میں اپنا حصہ مانگا۔ اب یحییٰ خان کی جو عشید بات ہے وہ اس کو حاصل تھی۔ 3 مارچ 71 کے اجلاس کے بائیکاٹ کا جب اعلان کیا تو یحییٰ نے اس اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ بظاہر وہ اختلافات طے کرنے کے لیے مجیب بھٹو مذاکرات کا بھی اہتمام کرا رہا تھا، لیکن ادھر تم ادھر ہم کے منطقی نتائج کو وقوع پذیر ہونے سے
جو 70 کے الیکشن تھے اس کو جیتنے کے لیے سیاسی جماعتوں نے اسلام کے بجائے دوسرے نظاموں جیسے سوشلزم کا نعرے بلند کیے اور اسلامی سوشلزم کی اصطلاح استعمال کی، جیسے عربوں نے عرب سوشلزم کی اصطلاح گھڑ رکھی تھی، اور وہ ایسے نظام کا سوشلسٹ نظام کو پیش کر رہے تھے جس میں نماز روزے کی بھی اجازت دی جائے، اور ظاہر ہے یہ سوشلزم جو ہے وہ دونوں حصوں کے درمیان بائنڈنگ فورس کا کام ہرگز نہیں دے سکتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو صوبائی انتظامیہ کا رویہ تھا وہ بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں تھا۔ عوامی لیگ مسلسل بغاوت کی تیاری میں مصروف تھی۔ یحییٰ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ مجیب 6 نکات میں کچھ لچک پیدا کرے گا۔ یحییٰ خان نے کافی ماہ تک یہ تاثر دیا کہ مجیب وزیر اعظم اور وہ خود صدر بننے والا ہے۔ اس فضا میں مجیب الرحمن نے مشرقی پاکستان کے اعلیٰ سرکاری ملازمین کو اپنے ساتھ میں لایا۔ مجیب کو سرکاری تقریبات میں بلایا جانے لگا۔ جو تاجر تھا برادری اور سرمایہ دار تھے وہ اس کو خطیر رقم چندے کے طور پر دینے لگے۔ اس نے اپنی پارٹی کی فوج بنانی شروع کر دی۔ نوکر شاہی یہ سب کچھ دیکھتی رہی، لیکن نہ انہوں نے کوئی اس کے تدارک کے لیے قدم نہ اٹھایا۔ کھلم کھلا انہوں نے بلکہ الٹا سرپرستی شروع کر دی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مشرقی پاکستان میں چیف سیکریٹری تک گورنر ایم مالک کی بجائے مجیب الرحمن کا حکم مانتے۔ ایسٹ پاکستان رائفلز اور پولیس بھی مجیب کے ساتھ تھی۔ اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ مشرقی پاکستان کی بود اور دوری اور بڑھتی گئی۔ ادھر جب یحییٰ خان نے دیکھا کہ سیاسی حل ممکن نہیں، تو بجائے اس کے کہ اس نے کوئی درمیانی راستہ نکالتا، اس نے مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ جبکہ عوامی لیگ اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی، اس نے پلٹن میدان میں عوام کے سامنے حلف لیا کہ وہ 6 نکات کو منوا کر رہیں گے۔ اور جب صدر نے مجیب کو اسلام آباد طلب کیا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جس کو مجھ سے ملنا ہو ڈھاکہ آ جائے۔ روسی سفیر بھی دھان منڈی میں اس سے ملتا رہا۔ 23 مارچ 71 کو عوامی لیگ نے یوم جمہوریہ اس طرح منایا کہ مغربی پاکستانی اور بہاری مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، کئی جگہ انہیں زندہ جلایا گیا، عورتوں اور بچوں تک کو مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے جھنڈے کی بجائے بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا۔ 24 اور 25 مارچ کی درمیانی رات کو بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کرنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا۔ ادھر ٹکا خان انتظامیہ نے جو فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا وہ انتہائی بے رحم تھا، اور فاسد یا انتشار پسند عناصر کے خاتمے کے بجائے جو ہاتھ آیا اس کو نشانہ بنایا، اور اس سے مشرقی پاکستان میں اور زیادہ بدگمانیاں اور رد عمل پیدا ہوا۔ اسی دوران بھارت نے ایک چال کے ذریعے سے اپنا طیارہ گنگا نامی طیارہ اغوا کرا کے لاہور ایئرپورٹ پر اتارا۔ بھٹو صاحب نے اس اقدام کو سراہا اور ہوائی اڈے پر اغوا کرنے والے بھارتی ایجنٹس ہاشم وغیرہ سے ملاقات کر کے اس تاثر کو توثیق دی کہ یہ پاکستان کی رضامندی سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ بھارت جو اس سارے ڈرامے سے مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس نے کر لیا، اور اس نے اسی طیارہ اغوا کی اوٹ میں پاکستان کو بھارت کی فضا سے طیارے گزارنے سے منع کر دیا۔ اس طرح مشرقی اور مغرب کے درمیان، ہمارے حصوں کے درمیان مواصلات کا نظام معطل ہو گیا۔ بچوں، ڈھاکہ ڈاؤن فال میں بڑی طاقتوں کا بھی کردار ہے۔ اس وقت کی جو سیاسی خبروں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بڑی طاقتیں، جس میں امریکہ اور روس، چین کو گھیرا ڈالنے کی خاطر پاکستان کے ایک حصے مشرقی پاکستان کو کاٹنے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ امریکی سفیر جوزف فورلینڈ نے اس زمانے میں بھٹو اور مجیب سے کئی بار ملاقاتیں کی۔ روسی سفیر نے تو مجیب کی دھان منڈی والی رہائش گاہ پر جا کر اس سے ملاقات کی۔ روس کی اس مسئلہ میں دلچسپی تو واضح بات تھی، لیکن امریکہ بھی پاکستان کے
تو بچوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روس کا کردار تو واضح تھا، لیکن امریکہ بھی پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکی ساخت کا اسلحہ جب بھارت کو فروخت کیا تو اس پر امریکہ کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن جب سعودی عرب اور اردن نے امریکی اسلحہ پاکستان کو دینا چاہا تو امریکہ نے منع کر دیا۔ اسی سال بھارت نے روس کے ساتھ 20 سالہ معاہدہ پر دستخط کیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ بھارت نے روس کو اپنا حامی بنایا ہے۔ اس معاہدے نے جنوب مشرقی ایشیا میں روس اور بھارت کے مفادات کو یکجا کیا اور بھارت کو روس سے ضروری کارروائی کرنے کے لیے حسب ضرورت سامان اور تکنیکی امداد حاصل بھی ہوگی۔ اندرا گاندھی کا کامیاب دورہ یورپ اور امریکہ بھی اسی دوران ہوا اور وہ بھی ایک وجہ بنا۔ بھارت نے فوجی مداخلت سے پہلے یورپ کے اہم ملکوں اور خاص طور پر امریکہ کا دورہ کر کے پاکستان کی فوجی قیادت کے خلاف اس وقت کی جو وزیر اعظم تھی اندرا گاندھی، انہوں نے بھرپور پروپیگنڈا کیا، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے مشرقی پاکستان کے مظلوم مہاجرین کی امداد کی منظوری حاصل کر لی۔ مغربی دنیا اور روس دونوں کی حمایت کے بعد بھارت کے لیے فوجی کارروائی میں کوئی دقت نہیں تھی۔ اندرا گاندھی نے صدر نکسن سے یہ یقین دہانی بھی حاصل کر لی تھی کہ پاکستان کو کسی قسم کی فوجی امداد حملے کی صورت میں نہیں دی جائے گی۔ یہ تو سفارتی جنگ تھی۔ اس کو جیت لینے کے بعد بھارت نے مکتی باہنی کے نام پر تخریب کار مشرقی پاکستان میں داخل کر دیے اور ان کے بعد ایک مناسب موقع پر بھارتی فوج نے براہ راست حملہ کر دیا۔ پاکستانی افواج چونکہ ہوائی تحفظ سے محروم تھیں، اس لیے باوجود اس کے کہ وہ بہادری اور شجاعت سے لڑیں، لیکن آخرکار ہماری افواج کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ یہ جو اوپر ہم نے جتنے بھی عوامل کا جائزہ لیا ہے، ان تمام کے باوجود اس بات کا امکان موجود تھا کہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام سیاسی حل پر آمادگی کے اظہار کے بعد فریقین کسی نتیجہ پر پہنچ جاتے، کم از کم دونوں ملکوں کے درمیان 6 نکات کے بنا پر ہلکا پھلکا اتحاد اور الحاق ہی برقرار رہ جاتا۔ لیکن بھٹو صاحب کی زیر قیادت پاکستانی وفد نے جنگ بندی کی بعض قراردادوں کو قبول نہ کر کے ڈھاکہ پر بھارتی فوجوں کے تسلط اور 90,000 فوجیوں کے جنگی قیدی بن جانے کی راہ ہموار کی۔ ظاہر ہے یہ ایک جذباتی طرز عمل تھا، اس کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا آخری سبب قرار دینے پر دیا جا سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی اسباب تھے، ان کے علاوہ پاکستان کے حکمران طبقے میں کچھ سازشوں کی بھی نشاندہی کی گئی تھی۔ یحییٰ خان کی بد انتظامی اور رنگین محفلوں کا بھی تذکرہ تھا۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے منظر عام آنے سے بہت سی ایسے اسباب کی بھی نشاندہی ہوئی جو کہ اس سے پہلے کبھی عوام کے سامنے نہیں لائے جا سکے تھے۔ یہ آپ اپنی لائبریری میں حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کو پڑھ بھی سکتے ہیں، جس میں ڈاؤن فال آف ڈھاکہ کی کازز بیان کی گئی ہیں تفصیلاً۔ آج ہم نے سقوط مشرقی پاکستان کے اسباب کا جائزہ لیا۔ ظاہر ہے یہ ہمارے لیے ایک قوم کی حیثیت سے سیاہ ترین دن ہے اور ہماری تاریخ میں اس دن کو ہمیشہ سانحے کے طور پر منایا جاتا رہے گا، اور ایک قومیں جب اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں تو پھر ہی وہ بہترین مستقبل کی تعمیر کر سکتی ہیں۔ شکریہ، اس لیکچر کو غور سے سنیے، اور اگر آپ کو کوئی بات اور پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ گروپ میں مجھ سے کوسچن کر سکتے ہیں۔